میں تمہارا وہ حشر کروں گی، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ ابھی نہیں، اس گھر کو برباد کرنے کی پہلی اینٹ تو میں نے رکھ دی ہے، ابھی دھمکیاں بچا کر رکھی۔ یہ کیسے باپ بیٹا دھمکیاں آپ کے کام آئیں گی، لیکن بعد تینوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ حمزہ اور سکندر کے بیچ میں کھڑا کرنا چاہتی ہو تم۔ فرید کو دیوار بنا کر فرید کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ ہی کا رہے کہ تمہاری کوئی نیکی ہے جس کی صورت میں تمہیں علیزہ ملی ہے۔ ایکچولی علیزہ نے مجھے احساس دلایا اس بات، علیزہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ڈیڈ آپ لوگ پلیز میری فکر مت کیجیے۔ نمرت جو کہ علیزہ کے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ علیزہ کو سب کچھ بتائے گی تو علیزہ اسے کہے گی کہ وہ اس کے بوائے فرینڈ سے ملے گی اور ان دونوں کے لیے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اس کی مدد کرے گی۔ لیکن جب نرمین نمرہ کو علیزہ کے ساتھ دیکھے گی تو وہ اس پہ غصہ کرے گی۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اپنے والد کو اپنے آفس میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ علیزہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی جگہ آپ کی ہی رہے گی۔ لاسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ نرمین علیزہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم باپ کو دونوں بیٹوں کے درمیان کھڑا کرنا چاہتی ہو۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں، میں نے پہلی اینٹ تو رکھ دی ہے، اب آپ دیکھیں اپنی بربادی۔ سکندر اپنی ضد میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اس لیے باپ سے اسے تھپڑ بھی کھانا پڑ جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ نمرہ سوچ لیتی ہے کہ علیزہ کی اس حالت کی ذمہ دار میری ماں ہے، تو کیوں نہ میں اس بات کا فائدہ اٹھاؤں کہ میری اور دائم کی شادی کے لیے ماما کبھی نہیں مانیں گی، اس لیے میں ان کو بلیک میل کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے خود میری شادی دائم سے نہ کروائی تو میں حمزہ بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ نمرت جو کہ علیزہ کے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ علیزہ کو سب کچھ بتائے گی تو علیزہ اسے کہے گی کہ وہ اس کے بوائے فرینڈ سے ملے گی اور ان دونوں کے لیے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اس کی مدد کرے گی۔ لیکن جب نرمین نمرہ کو علیزہ کے ساتھ دیکھے گی تو وہ اس پہ غصہ کرے گی۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اپنے والد کو اپنے آفس میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ علیزہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی جگہ آپ کی ہی رہے گی۔ لاسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ نرمین علیزہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم باپ کو دونوں بیٹوں کے درمیان کھڑا کرنا چاہتی ہو۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں، میں نے پہلی اینٹ تو رکھ دی ہے، اب آپ دیکھیں اپنی بربادی۔ سکندر اپنی ضد میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اس لیے باپ سے اسے تھپڑ بھی کھانا پڑ جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ نمرہ سوچ لیتی ہے کہ علیزہ کی اس حالت کی ذمہ دار میری ماں ہے، تو کیوں نہ میں اس بات کا فائدہ اٹھاؤں کہ میری اور دائم کی شادی کے لیے ماما کبھی نہیں مانیں گی، اس لیے میں ان کو بلیک میل کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے خود میری شادی دائم سے نہ کروائی تو میں حمزہ بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ نمرت جو کہ علیزہ کے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ علیزہ کو سب کچھ بتائے گی تو علیزہ اسے کہے گی کہ وہ اس کے بوائے فرینڈ سے ملے گی اور ان دونوں کے لیے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اس کی مدد کرے گی۔ لیکن جب نرمین نمرہ کو علیزہ کے ساتھ دیکھے گی تو وہ اس پہ غصہ کرے گی۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اپنے والد کو اپنے آفس میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ علیزہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی جگہ آپ کی ہی رہے گی۔ لاسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ نرمین علیزہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم باپ کو دونوں بیٹوں کے درمیان کھڑا کرنا چاہتی ہو۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں، میں نے پہلی اینٹ تو رکھ دی ہے، اب آپ دیکھیں اپنی بربادی۔ سکندر اپنی ضد میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اس لیے باپ سے اسے تھپڑ بھی کھانا پڑ جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ نمرہ سوچ لیتی ہے کہ علیزہ کی اس حالت کی ذمہ دار میری ماں ہے، تو کیوں نہ میں اس بات کا فائدہ اٹھاؤں کہ میری اور دائم کی شادی کے لیے ماما کبھی نہیں مانیں گی، اس لیے میں ان کو بلیک میل کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے خود میری شادی دائم سے نہ کروائی تو میں حمزہ بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔